ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ اور اس کے ابتدا کی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کور کر رہے ہیں۔ جو مضمون چل رہا ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے، اور منافقین کی کافی ساری خصوصیات جو ان کی جو کرتوت ہیں وہ کور ہو چکے ہیں، اور آج جو اگلی بات آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہ آیت نمبر 16 ہے، تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک، یہ اسم اشارہ بعید، اسم اشارہ بعید۔ اشارے جو ہیں یہ دو قسم کے ہیں جی، ایک اشارہ قریب اور ایک اشارہ بعید۔ اشارہ قریب میں یہ دیکھیں، یہ مذکر اور مؤنث کی جو گردانے ہیں، مثالیں ہیں، اور یہ یہاں پہ اشارہ بعید میں بھی مذکر اور مؤنث کی۔ مذکر کے لیے، قریب کے لیے ھذا ھذان ھؤلاء، ھذیہ ھاتان ھؤلاء، اور بعید کے لیے ذالک ذانک اولئک تلک تانک اولئک۔ اور آیہ مبارکہ میں جو استعمال ہوا ہے اولئک، یہ ہے جمع مذکر کے لیے اشارہ بعید، اولئک۔ الذین اسم موصولہ ہے، اور یہ اسم موصولہ کی لسٹ مذکر کے لیے الذی، اللذان، اللذین، مؤنث کے لیے اللتی، اللتان، اللاتی یا اللائی، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جہاں پہ یہ اسٹارک لگا ہوا ہے اللذان اور اللتان، جب یہ حالت جر میں یا نصب میں جائے گا تثنیہ کے لیے، صرف تثنیہ کے لیے، دیکھیں تثنیہ کے سامنے اسٹار لگا ہوا ہے، تو تثنیہ کے لیے اللذان سے بن جائے گا اللذین، اور مؤنث کے لیے اللہ تعانے کی جگہ پہ بن جائے گا اللہ تعین۔ یہ تثنیہ کے لیے حالت نصب اور جر ہے۔ اب دیکھیں یہ الذین، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے الذین جمع مذکر، اور یہ اسم موصولہ ہے مذکر جمع کے لیے۔ واپس چلیں گے، اشتروا، خریداری کی انہوں نے، یہ ہے فعل، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اشتروا، اس کا مادہ ہے شین را یا، اور اس میں دیکھیں یہاں پہ تو زیادہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید فی ہے، اور یہ کون سا باب ہے؟ باب اختلافہ۔ الف اور تا کا اضافہ ہوا ہے، شین را یا میں الف اور تا کا اضافہ کرنے سے الف پہلے لگا کے اور شین کے بعد تا لگایا تو بن جائے گا اشترا، اختلافہ کے وزن پہ۔ یہ ماضی کا جو پہلا صیغہ بنے گا اشترا، مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یشتری، اشترا یشتری، اور یہ باب اختلافہ، اختلافہ یختلفو۔ چونکہ یہاں پہ مادہ میں یا جو ہے یہ حروف علت میں سے ہے، تو لہٰذا تعلیل کے بعد یہ اشترا یشتری بنا۔ اشترا یا تھا تو اشترا بنا، یشتریو تھا تو یشترا بنا، اختلافہ یختلفو کے وزن پہ۔ تو آیہ مبارکہ میں استعمال ہوا ہے اشترو، اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اختلافو، اشترو تھا تو تعلیل کے بعد بنا اشترو، اختلافو کے وزن پہ، اشترو۔ ماضی جمع غائب، انہوں نے خرید و فروخت کی، یعنی دنیا داری میں پڑ گئے اور دنیا داری کے معاملہ
دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی اختیار کی، تو اللہ نے کہا کہ یہ انہوں نے سودا بازی کی، خرید و فروخت کی، اور جو خریدا وہ کیا تھا اور جو بیچا وہ کیا تھا وہ آگے آئے گا۔ اور باب اختلافہ جو ہے اس میں جو خاص بات ہے یہ باب افتعال ہے، باب افتعال، یہ دیکھ لیجئے۔ اختلافہ کی جو خاصیت ہے باب کی وہ یہ ہے کہ اس میں اہتمام کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کیا جائے وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ اس کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے اجتہادا، اس نے محنت کی، اکتسبا، اس نے کمایا بڑی محنت سے۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں یہ مبارکہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ لگا، اقتربا، یعنی اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ دنیا چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، اور یہ اہتمام ہو رہا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا حساب آ رہا ہے۔ تو جب یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرما دیا اقتربا، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور آگے چلیں تو یہ دیکھیں اجتماع، تو قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا استماع وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، اہتمام کرو غور سے سننے کے لیے، لہو، اس قرآن کو۔ اور آگے فرمایا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ اگر تم غور سے سنو گے تو اس پہ عمل کرو گے، اس کو سمجھو گے، اور غور سے سنو خاموشی سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ ہے باب اختلافہ۔ الدلالۃ، گمراہی، مفعول بھی ہے۔ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا ہے خلق اللہ الارض، اس میں فعل پہلے آتا ہے خلق، اور اللہ فاعل ہے یہ دوسرے نمبر پہ، یعنی فعل کے بعد، اور مفعول آخر میں الارض، یہ اس کی نارمل فارمیشن ہے۔ اور جب فاعل زیادہ اہم ہو تو کیا ہوتا ہے، فاعل پہلے آ جاتا ہے، اور اگر مفعول زیادہ اہم ہو تو مفعول پہلے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ دیکھیں فاعل اگر پہلے آئے تو بعد میں فعل آئے گا، پھر اسی طرح مفعول آئے گا۔ الذین، دیکھیں یہاں پہ جو فاعلین ہیں ان کو پہلے لایا گیا، الذین اشتروا دلالۃ، اس میں الذین فاعل ہیں، وہ لوگ جو منافقت کر رہے ہیں، جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، اس ایمان والوں کے ساتھ، اور واپس اپنے گروہوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو ان کے ساتھ مذاق کیا، ہم تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ فاعلین ہیں، انہوں نے کیا کیا، اشتروا، انہوں نے ایک فعل کیا، وہ کیا ہے، خرید و فروخت کی، یعنی خریدا کیا، الدلالۃ، یہ ہے مفعول۔ الدلالۃ خریدا، کس کے بدلے میں خریدا، وہ آگے بات آئے گی، واپس چلیں گے۔ بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے جو خرید و فروخت کی، ضلالت خرید لی، گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں۔ یہ ہے منافقین اور یہ ہے منافقت۔ اگر یہ کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ دنیا کی تجارت کر رہے ہو اور دنیا خرید رہے ہو، آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ تو بالہدا جو ہے یہ مرکب جاری ہے، کئی بار ہم نے مرکب جاری پڑھا، بالہدا، بی پلس الہدا، مرکب جاری، یہ مرکب جاری کی تعریف ہے۔ اور آگے حروف جارہ کی لسٹ ہے، یہ 11 الفاظ ہیں، بی، تا، کا، لی، واو، وا، من، فی، عن، علا، حتی، الا۔ اس میں دیکھیں بی جو ہے یہ پہلے نمبر پہ بسم اللہ ہی کے ساتھ اس کی مثال دی گئی، بالہدا، اور یہ متعلق ہے فعل کے، اور فعل کیا پیچھے، اشترا، انہوں نے جو خریدا، کیا خریدا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ الہدا، اور یہ الہدا دیکھیں یہ اسم اس کے بارے میں تفصیل ہے، جنس، عدد اور وسعت میں دیکھیں گے کہ جنس میں یہ مذکر ہے الہدا، اور عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں الہدا ال لگا ہوا ہے، معرفہ ہے۔ عربی حالت اس کی مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے با جو ہے حرف جارہ میں سے لگا ہوا ہے، تو یہ حالت جر میں اسم مجرور ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين،
مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فما پس نہیں، اس میں فا جو ہے عاطفہ ہے اور ما نافیہ۔ فما ربحت اور ما کانو، ان دونوں میں ما کا استعمال ہوا ہے، اور دیکھیں فا کا مطلب ہے پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہونا یقینی ہے، یہ اس کے اندر مفہوم ہے۔ فا جب آ جائے تو سمجھے فوراً وہ ہوگا۔ تو ربحت ان کی جو دنیا کی محبت ہے، جنہوں نے دنیا کے لیے ہدایت کو چھوڑ دیا، تجارت کی، تو وہ ربحت، وہ کام نہ آئی، فائدہ نہ دیا اس نے، ان کی تجارت نے۔ تو یہ ہے مفہوم یہاں پہ، ما ربحت، اس نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ تو ما یہاں پہ حرف نفی ہے، یہ دیکھ لیجئے، ما اگر ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آئے تو حرف نفی کا معنی دیتا ہے۔ تو ربحت شروع میں ہے آیت کے، ما اس کے پہلے آیا ہے، تو یہ بنا حرف نفی۔ اسی طرح واو عاطفہ کے بعد اگلی بات شروع ہو رہی ہے، ایک تو انہوں نے ان کو ان کی تجارت نفع نہ دیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ کانو محتدین کے ساتھ ما آیا تو وہ نہیں تھے، ما کانو محتدین، ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہاں بھی ما ماضی سے پہلے آیا شروع میں، یعنی واو کے بعد دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ دوسرا فقرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ کانو سے پہلے جب ما آیا تو حرف نفی بنا۔ ربحت اس نے فائدہ دیا، یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ربحت مادہ ہے رابحا، باب سمیا، ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا ربیحا، مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یربحو، سمیا یسمعو، ربیحا یربحو، اور یہ ماضی واحد غائب مؤنث ہے۔ ربیحت مذکر اور مؤنث، ہوا ربیحا، ہی ربیحت، اور یہ ربیحت جو ہے یہاں پہ سمیا، ہوا ربیحا کی جگہ پہ سمیا، اور اس کے بعد بنے گا ربیحت۔ دیکھیں سمیا کے بعد کیا بن جائے گا، سمیت، ہوا ربیحا ہی ربیحت، اور یہ سمیت کے وزن پہ ہے، ہی سمیت۔ اسی طرح ہوا یربہو ہی تربہو، یربہو یسمعو کے وزن پہ ہے، اور تربہو یہاں پہ تسمعو کے وزن پہ ہے۔ تو ربیحا ہی ربیحت، یہ سمیت کی وزن پہ، باب سمیا۔ واپس جائیں گے، تجارتہم، ان کی تجارت، یہ کیا ہے جی، مرکب اضافی ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تجارتہم مرکب اضافی، اور یہ مرکب اضافی دیکھیں اس میں تعلق اور نسبت یعنی اضافت ریلیشن کا مفہوم ہوتا ہے، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ۔ تجارت تو ہم، ان کی تجارت، تو ان کی تجارت، اس میں کا کے کی کا مطلب آئے گا، مرکب اضافی میں ہمیشہ اردو میں ترجمہ کریں گے تو کا کے کی کا مفہوم آئے گا، تو سمجھ لیجئے یہ مرکب اضافی ہے۔ تو تجارت کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ وہ جن کا ذکر ہے منافقین، تو ان کی تجارت۔ اور اس میں کتاب اللہ ہی، یہ ٹپ ہے، کتاب کے پاس پیش اوپر پیش ہے اور اللہ ہی معرفہ ہے، تو یہاں پہ تجارتو، کتابو اور ہم چونکہ ضمیر ہے اور سارے ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ معرفہ ہے۔ تجارتو کتابو، ہم یہاں پہ اللہ ہی، یعنی جیسے اللہ ہی معرفہ ہے یہاں پہ ہم معرفہ ہے، تو تجارت ہم مرکب اضافی بنا، یہ یاد رکھیں، یہ اس کی ٹپ، کتاب اللہ ہی، رسول اللہ ہی، یہ ہے مرکب اضافی۔ وما اور نہ، واو عاطفہ اور ما نافیہ، یہ پہلے ہم نے دیکھ لیا۔ اس میں دیکھیں کہ ماضی سے پہلے شروع میں ما آ جائے آیت کے شروع میں اور آگے ماضی کا فعل لگا ہوا ہو تو یہ ہمیشہ حرف نفی کا مفہوم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ وما اور نہیں، کانو وہ ہیں یا وہ تھے، دونوں مطلب آئیں گے اس کے۔ فعل
کانو، کانو کا مادہ ہے کاف واو نون، اور باب نصرہ ہے ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ کے پیٹرن پہ، کانا، اور مضارع یکونو، کانا یکونو، یہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ ہے۔ اس میں بھی واو جو حروف علت میں سے ہے، لہٰذا یہ ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ کاوانا، کاوانا کے بجائے کانا بنا تحلیل کے بعد، اور ینصرو یکونو، یکونو کے وزن پہ چونکہ یہ واو جو ہے وہ حروف علت ہے تو اس لیے یکونو بنا، کانا یکونو نصرہ ینصرو۔ کانو، تو کانو دیکھیں یہاں پہ کس جگہ پہ ہے، ماضی غائب جمع، وہ ہیں یا تھے دونوں مطلب آئیں گے، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کے پیچھے بات کیا چل رہی ہے۔ اگر کانو سے پہلے قد آ جائے تو پھر یقیناً وہ تھے، تو وہ ماضی کا مطلب یقیناً دے گا، لیکن اگر کانو اکیلا ہے تو وہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں بھی اور تھے بھی۔ فعل ماضی جمع غائب مذکر، یہ ہے کانو۔ محتدین ہدایت لینے والے، یہ اسم الفاعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ محتدین اسم الفاعل، مادہ ہے ہا دال یا، اس میں دیکھیں یا حروف علت میں سے ہے، اور یہ مزید فی باب اختلافا پہلے گزرا اسی لیکچر میں، تو اس میں ہا دا یا میں الف اور تا کا اضافہ کے ساتھ کیا بنے گا، اہتدا، اختلافا کے وزن پہ۔ اہتدا یا تھا اگر یہ اختلافا کو فالو کیا جائے، لیکن یا جو ہے وہ حروف علت میں سے ہے تو یہ تعلیل کے بعد بنا اہتدا، اور اس کا مضارع کا پہلا صیغہ یہتدی، اختلفا یختلفو کے وزن پہ، اہتدا یہتدی، تعلیل کے بعد یہ یہتدیو تھا تو بن گیا یہتدی، یختلفو کے وزن پہ۔ فاعل واحد محتدی، کوئی بھی فاعل یا مفعول میم کے ساتھ شروع ہو رہا ہو تو فوراً آپ یاد کریں کہ یہ کسی مزید فی باب کا فاعل ہے یا مفعول ہے، تو میم کے شروع میں مزید فی کے ساتھ میم ٹپ یاد رکھیں، اور اگر وہ فاعل یا مفعول میم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو یقین کر لیں، فوراً سمجھ جائیں کہ یہ مزید فی کا ہے، اور مزید فی پھر کون سا ہوگا اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ تو فاعل واحد محتدی اور فاعل جمع محتدین۔ کانو محتدین، کانا کا جو فعل ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، تو آپ کو ٹپ بتائی ہوئی ہے، کانا کا اسم ہمیشہ جو ہے وہ مرفوع آئے گا، کان اللہ غفوراً، تو اسم مرفوع اور خبر منصوب۔ یہاں پہ محتدین خبر ہے، اور کانا کا اسم کہاں ہے، کانا کا اسم کانو کے اندر موجود ہے، کانو ہم، وہ لوگ جو ہم اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، کانو ہم محتدین خبر ہوئی۔ تو خبر چونکہ حالت نصب میں ہے تو اصل میں محتدین جو تھا یہ محتدون تھا اپنی اصلی حالت میں، اپنی مرفوع حالت میں یا اصلی حالت میں محتدون تھا، لیکن حالت نصب میں ہونے سے اور کانا کی خبر ہونے سے محتدین بنا۔ تو محتدون جب حالت نصب اور جر میں جائے گا تو واو نون ہٹ کے یا نون آ جائے گا، محتدون کی جگہ پہ بن جائے گا محتدین۔ محتدین کانا کی خبر ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ حالت نصب میں آئی ہے۔ آگے دیکھیں باب افتعال، یعنی اختلافا جو باب ہے یہ اصل میں باب افتعال ہے، تو اس کی جو خاصیت ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اہتمام کا مفہوم ہے، پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اختلافا، کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اہتمام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی بندہ سوچ سمجھ کے اختلاف کرتا ہے، اس کے پاس اختلاف کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، اور اگلے کی بات سے اختلاف کرنے کے لیے اس کے پاس اس کی جو مخالف بات ہوتی ہے اس کو رد کرنے کے لیے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔
تو لہٰذا اختلاف جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. تو اختلاف باب کے اندر جو بھی فعل آئے گا اس کے اندر یہ مفہوم ہوگا کہ اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا. محتدین ہدایت پانے والے یعنی اپنی کوشش اور اپنی پوری یعنی ول اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہدایت پہ چلنے والے. تو یہاں پہ کانو محتدین ماضی استمراری ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو سر دست یہ سمجھ لیجئے کہ اختلافا کے اندر چونکہ اہتمام کا مفہوم ہے تو ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے وما کانو معتدین، انہوں نے ہدایت پانے کی کوشش نہیں کی، کوئی اہتمام نہ کیا. تو جنہوں نے ہدایت پائی اہتمام کر کے، کوشش کر کے، قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، احادیث کو سمجھ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھ کے ہدایت کے راستے پر چلے تو وہ ہدایت یافتہ ہوئے، یہ ہیں محتدین. ماضی استمراری کانا کی گردان پلس فعل مضارع کی گردان. اب فعل مضارع کانا کی ماضی کی گردان کے ساتھ آئے گا، یعنی کانا ماضی ہوگا اور آگے کوئی دوسرا فعل ہوگا مضارع میں، تو یہ بن جائے گا ماضی استمراری. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی پاسٹ میں یعنی اپنے پہلے زمانے میں ہمیشہ وہ یہ کام کرتے رہے تھے، یہ ہے اس کا مطلب. ماضی استمراری وما کانو محتدین، اور یہاں پہ دیکھیں کانو کے ساتھ یذہبون، کانو جمع کے ساتھ آئے گا تو اس کے ساتھ جو فعل آئے گا مضارع کا وہ بھی جمع کا آئے گا، اس لیے یہاں پہ کانو محتدین، کانو جمع ہے اور محتدین میں جمع کی صورت میں آئے گا. وما کانو، اور وہ نہ تھے محتدین، یعنی جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی وہ ہدایت پانے سے انکار کرتے رہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی، اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا، تو اس لیے وہ نہ تھے ہدایت پانے والے. تو اس لیے یہ ہدایت جو ہے جب بھی آیا ہے باب اختلاف کے اندر یعنی باب افتعالون کے اندر یہ آیا ہے، اس میں اہتمام کا مفہوم ہے. خود بخود سے ہدایت نہیں ملے گی. یہ ہمارے درمیان مسکنسیپشن ہے کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے، اللہ ہدایت دے گا تو ہم بھی نمازیں پڑھیں گے. ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے دے. ایسا نہیں ہے. جس کو چاہے دے وہ تب ہوگا جب اللہ کی طرف انسان خود کوشش کرے گا، بڑھنے کی کوشش کرے گا، اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. تو سورہ شورى کی آیت مبارکہ اس کا ایک حصہ ہے کہ اللہ چن لیتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اپنے کام کے لیے جس کو چاہے چن لیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف بڑھتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے. تو یہ ہدایت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوشش کرنے سے، اہتمام کرنے سے آئے گی، خود بخود کبھی نہیں آئے گی. یہ ماضی استمراری ہم نے پڑھا. الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16 ہم نے دیکھی، اس کی گرامر دیکھی، اس کا مفہوم ہم نے دیکھا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں لگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.